الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نزل احسن الحدیث سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی عظمت کے متعلق اور حاکمیت کے متعلق چند باتیں عرض کی تھی، اور ساتھ یہ مضمون چلا تھا کہ مومن اور کافر کی قرآنی پہچان کیا ہے کہ مومن آدمی صدق ایمان والا وہ قرآن کریم سن کر اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، زادتہم ایمانا۔ اور کوئی پڑھنے والا ہو اذا تلیت علیہم آیاتہ، اور کوئی کچھ آیات جون سی آیات بھی ہوں جب قرآن سنایا جائے تو مومن آدمی کے دل میں ایمان کی روشنی تازگی بڑھ جاتی ہے۔ اور اس کے مقابل میں نے بتایا تھا کافر کے متعلق ذکر کیا، اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات، وہاں بینات مومن کے لیے صرف آیات ہو، اور کافر کا پہچان بتایا بینات۔ جب قطعی الدلالت آیات اس کے سامنے پڑھی جائیں، صریح الدلالت صاف صاف معنی والی، روشن مفہوم والی، واضح مطلب والی، تو تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو جو کافر ہوگا اس کی گندگی اس کے چہرے پہ نظر آئے گی اور اس کا چہرہ مرجھا جائے گا۔ تو یہ ایک فرق میں نے ذکر کیا کہ مومن وہ ہے جو کوئی آیت بھی پڑھو، کہیں سے پڑھو تو مومن خوش ہوگا، اس کا ایمان بڑھے گا۔ اور مشرک اور کافر کو خاص خاص ایتوں سے تکلیف ہوتی ہے، پورے قرآن سے نہیں، خاص خاص آیات بینات علی التوحید، خاص خاص مزاج کے خلاف رہتے ہیں۔ اس پر میں نے مفصل بیان کیا
کہ حضرت صدیق اکبر جب قرآن پڑھتے تب بھی مشرکوں کی عورتیں بھی اکٹھی ہو جاتی، بچے بھی اکٹھے ہو جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے کے لیے بھی بڑے بڑے گبر مشرک چھپ چھپ کر سننے کی کوشش کرتے، قرآن کی لذت حاصل کرنے کے لیے اور مزہ۔ لیکن جب خلاف کام پڑتا تھا تو پھر وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو پھر بھاگ جاتے۔ تو خلاصہ یہ کہ مومن آدمی وہ ہے جس کا ایمان پورے قرآن پہ ہے اور قرآن مقدس کا کوئی حصہ اس کے سامنے پڑھو تو اس کا ایمان تازہ ہوگا، اس کا چہرہ روشن ہوگا اور چہرے پہ ایمان کی تر و تازگی ظاہر ہونے لگے گی اور وہ بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ قبول کرے گا، کیونکہ اس کا ایمان ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ نرا سچ ہے، نرا پاک ہے، نرا حق ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ، کوئی باطل، کوئی کذب، کوئی غلط بات وہ اس میں آ نہیں سکتی۔ تو مومن وہ ہے جو پورا قرآن مانتا ہے اور قرآن کے ہر حصہ سے خوش ہوتے، اور منافق اور کافر وہ ہے جو کچھ کچھ مانتا ہے اور کچھ کچھ نہیں مانتا۔ یہ ایک عام طور پہ غلط فہمی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بندہ کافر تب بنتا ہے کہ پورا قرآن نہ مانے، پورے قرآن کا انکار کرے۔ اس لیے مولویوں نے بھی مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ اگر 99 کفر ہوں اور ایک ایمان کی بات ہو تو پھر آدمی مسلمان ہوتا ہے۔ یہ بڑے بڑے مفتیوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہوا ہے کہ ایک آدمی میں 99 کفر ہیں اور ایک ایمان کی بات ہے تو پھر وہ کیا ہوگا؟ مومن۔ تو پھر تو ابو جہل بھی مومن ہونا چاہیے، کیونکہ ابو جہل بھی اللہ کی ذات صفات کو تو مانتا تھا، تصرفات کو بھی مانتا تھا، حاجی بھی تھا، کعبہ کا طواف بھی کرتا تھا، سخی بھی تھا اور مہمان نواز بھی تھا، نکاح طلاق کا بھی قائل تھا اور بھی بڑے خصائل کا قائل تھا، لیکن وہ بیچارہ کافر ہے۔ عجیب بات ہے، آج کا مفتی مسلمان ہے 99 کفر پچا کے، اور ابو جہل وہ بیچارہ کافر ہے، حالانکہ ابو جہل اتنے کفر اس میں نہیں تھے جتنے آج کے اس کلمہ گو شیطان میں۔ تو اس لیے یاد رکھو یہ غلط مسئلہ ہے، یہ جو مولویوں نے پھیلایا ہوا ہے، بات کچھ اور تھی بن کچھ اور گئی۔ بات صرف بعض علماء نے لکھا تھا کہ ایک آدمی کا کوئی قول آپ کو مل جائے، کوئی عبارت مل جائے اور فرض کرو اس عبارت کے 100 مطلب بن سکتی ہے اور ان میں 99 مطلب کفر کے ہیں اور ایک ایسا معنی بھی بن سکتا ہے جو کفر سے بچا سکتا ہے، تو تم حسن ظن رکھتے ہوئے اس کی تکفیر نہ کرو۔ اگر وہ آدمی مل جائے اور وہ متعین کر دے معنی کفریہ تو پھر کافر ہے۔ اب بات تو اتنی بعض علماء نے لکھی تھی کہ ایک عبارت ہے، اچھی طرح سن لو، ایک کسی بزرگ کی کتاب میں عبارت آ گئی یا کسی کا قول تمہیں پہنچ گیا، اب وہ قول عبارت ایسی ہے کہ اس میں فرض کر لو 100 مطلب نکل سکتی ہے، 100 معنی بن سکتی ہے۔ اب 99 معنی ایسے بن رہے ہیں کہ وہ خالص کفر ہے، اور اس عبارت اور قول کا ایک معنی ایسا بن سکتا ہے کہ اس آدمی کو کفر سے بچا رہا ہے، تو تم حسن ظن رکھو اور تم وہ معنی لو جو اسے کفر سے بچا رہا ہے۔
یہ مسئلہ تو اتنے تک بالکل صحیح ہے، لیکن قربان جاؤں مفتیوں کے فہم پہ، انہوں نے صحیح سمجھا کہ ایک آدمی میں 99 کفر ہو اور ایک اسلام کی بات ہو تو وہ مسلمان ہے۔ واہ شاباش، عقل تو ہوا۔ تو یاد رکھو ایک کفر بھی ہو، جب کفر پایا گیا تو وہ آدمی مسلمان نہیں۔ ایک آدمی نمازی ہے، حاجی ہے، ساری رات مصلی پہ رہتا ہے، دن روزہ رکھتا ہے، باشرع آدمی ہے، پابند شریعت ہے، لیکن معاذ اللہ نعوذ باللہ وہ نبی کریم علیہ السلام کو ایک گالی دے دیتے ہیں، وہ مسلمان ہوگا؟ اب آپ کے مفتی کیا کہیں گے؟ بھئی باقی 99 تو اس میں اسلام ہے اور صرف ایک کفر پایا گیا ہے، لہذا اس کو گنجائش دے دو؟ قطعا نہیں۔ ساری امت کے علماء متفق ہیں، گالی دینا تو دور کی بات، پیغمبر کریم کی توہین کسی طریقے سے بھی کرے، بے ادبی کرے، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ پیغمبر کریم کی جوتی مبارک کی توہین کرے، آپ کے لباس کی توہین کرے، حتیٰ کہ کدو کا مسئلہ آپ سنتے ہیں۔ ایک مثال امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، انہوں نے جہاں تک لکھ دیا اور جہاں تک فتویٰ دے دیا کہ ایک آدمی کے سامنے کسی نے حدیث ذکر کی، اور وہ بخاری شریف میں موجود بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ایک آدمی نے دعوت کی اور جو سالن تھی اس میں کدو مکس تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کہتے ہیں کہ آپ جو کدو کے ٹکڑے تھے اس سالن سے چن رہے تھے، اس پیالے میں سے جہاں کدو کے ٹکڑے تھے تو آپ ان کو چن رہے تھے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو بہرحال اس حدیث پر امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے سامنے یہ ذکر کیا جائے کہ کدو کا سالن نبی کریم علیہ السلام کو پسند تھا، اب یہ سن کر اس کا چہرہ بگڑ جائے اور کراہت اور حقارت کے ساتھ وہ چہرہ بنا لے تو اسلامی حکومت پہ فرض ہے اس کو قتل کر دے، کیونکہ وہ مرتد ہے۔ کیوں مرتد ہوئے؟ پیغمبر کی پسند سے کراہت کی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب چیز سے کراہت کی، تو وہ کیا بن گیا؟ وہ مرتد بن گیا اور واجب القتل ہو گیا۔ کہتے ہیں مولوی چھوٹی چھوٹی بات پہ فتوے لگاتی ہیں، یہ چھوٹی بات بظاہر ساری زندگی کدو نہ کھائے، تو کھانا فرض ہے کدو، ساری زندگی نہ کھائے، کوئی کافر نہیں، گناہگار بھی نہیں، لیکن جب پیغمبر کی نسبت کا معاملہ آ گیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا معاملہ آ گیا، اب یہ کوئی معمولی چیز نہیں کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کو پسند کرے اور یہ اس پر تحقیر کرے، کراہت کا اظہار کرے، ناپسند کرے، تو اس نے پیغمبر کی پسند سے جب حقارت کی تو یہ کیا بن گیا؟ مرتد۔ ایک مسئلہ تم بھی بتا دو، کدو محبوبیت پیغمبر کی وجہ سے اگر کدو کو کوئی ناپسند کرے تو وہ تو بن گیا مرتد، اور جو ازواج رسول پہ تبرہ کرے، جو اصحاب رسول پہ تبرہ کرے، جو پیغمبر کی نسبتوں پہ تبرہ کرے، تو آپ اس کو کہتے ہیں نہیں یہ تو جماعت اسلامی ہے، یہ تو نام رکھا ہوا ہے اسلامی، اس لیے جو مرضی کر۔ حالانکہ شیعہ لٹریچر دیکھیں، ملا باقر مجلسی اتنا تبرے باز نہیں جتنا مودودی ہے، اور یہ حقیقت بات ہے۔ ملا باقر مجلسی جیسا دجال اور کذاب اعظم اور کافر اعظم وہ اتنا تبرے باز نہیں
جتنا مودودی نے خلافت و ملوکیت میں بکواس بازی کی، لیکن جہاں تو تم سارا کچھ لکڑ ہضم پتھر ہضم سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو خیر بات میں کچھ اور کر رہا تھا، میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ کفر پورے قرآن کے انکار کرنے کا نام نہیں ہے، کفر نام ہے کسی ایک آیت سے قطعی مسئلہ کا انکار کرے، یا کسی ایک آیت کا انکار کرے، یا اس سے ثابت شدہ کسی ایک قطعی مسئلہ کا انکار کرے، تو وہ آدمی کیا بن جاتا ہے؟ کافر۔ یا کسی ایک آیت کو ناپسند کرے، آیت پڑھی جائے اور تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، کسی ایک آیت، اور ایمان لانے کے لیے پورے قرآن پہ ایمان لانا ضروری ہے، اور کافر ہونے کے لیے پورے قرآن کا انکار ضروری نہیں ہے۔ ایک آیت کا بھی انکار کرے گا تو کیا بن جائے گا؟ یا ایک آیت کے کسی قطعی جملے کا، قطعی مسئلہ کا انکار کرے گا، ثابت شدہ قطعی مسئلہ کا انکار کرے گا، تو وہ کیا بن جائے گا؟ کافر۔ یہ جو مفتیوں نے تمہیں مسئلہ پڑھا رکھا ہے نا، 99 کفر ہوں اور ایک بات اسلام کی ہو تو اسے کافر نہ کہو، تو ایسے مفتی خود بھی کافر بن جاتی ہے۔ خیر، اب ذرا آؤ تو اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، یہ میرے پاس ہے سورہ زمر، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی مضمون ذکر کیا، اور اس میں آیت نمبر 23 اور پارہ نمبر 23، آیت نمبر بھی 23 سورہ زمر، اس میں اللہ رب العزت نے مومنین اور مومن اور کافر کی پہچان ذکر کی، جس کا حاصل یہ ہے کہ جو مومن ہے، جس کا سینہ ایمان کے لیے کھل گیا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس کے سینے کو اللہ نے اپنی توحید کے لیے کھول دیا اور اسلام کے لیے کھول دیا، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، بس وہ آدمی نری روشنی پر ہے اپنے رب کی طرف سے، عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ۔ تو جو مومن ہے، جس نے قرآن کا مسئلہ مانا، تو وہ کس پہ ہے؟ نور پہ ہے، کیونکہ قرآن خود نور ہے، انزلنا الیکم نورا مبینا، تو یہ قرآن پاک خود نور ہے۔ جس نے قرآن پہ ایمان رکھا، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ، فرمایا بہت بڑی بربادی ہے واسطے قاسیہ بیمار دل، سخت دلوں والے، جن کے دل سخت ہے۔ اور دل سخت کیا ہے؟ سخت دل جو قرآنی ہدایت کو قبول نہ کرے، جو قرآن کے نور کو قبول نہ کرے، تو وہ سخت دل ہے۔ آپ سخت دل کس کو سمجھتے ہیں؟ جس کو رونا کم ہے، رونا کم ہے۔ سہروردی بزرگ ہیں بڑے، انہوں نے لکھا ہے کہ جب شیطان آدمی کو گمراہ کرتا ہے تو اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اسے رلاتا ہے، وہ روتا ہے۔ کوئی آدمی لفظ کہ اللہ، یہ رو پڑے گا، رو رہا، تلاوت سنے گا، رو پڑے گا، تو یہ کون رلاتا ہے؟ یہ اس کو دھوکہ دینے کے لیے کہ تو بڑا نیک ہے۔ بھائی دل نرم وہ ہے جو قرآن کی ہدایت کو قبول کرے،
اور قرآن کی وجہ قرآن کی عظمت دلوں میں آئے اور دل ہل جائیں، یہ ہے نرم دل۔ اور جو بے ایمان ذکر جاری کی مجلسوں میں تو رو رہا ہے، بعض اور خطابت کی مجلسوں میں تو رو رہا ہے، لیکن جب اسے قرآن کا مسئلہ بتاؤ تو وہ باندر کی طرح ٹپکولیاں کھاتا ہے اور قرآن ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہی قاسیت قلوبہم ہے، یہ سخت دل اور پتھر دل یہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی فرما دیا کہ یہ جو یہودی ہیں یہ ایسے سنگ دل ہیں کہ یہ پتھروں سے بھی گئے گزرے ہیں، پتھر بھی نرم ہو جاتے ہیں، لیکن مولوی یہودی، پیر یہودی، ان کے دل اتنے سخت ہیں کہ پتھروں کی مقابل بھی اشد و قسوہ، ان کی سختی بڑی ہوئی ہے، اور یہ سخت ہیں ازروے قسوہ اور سختی کے۔ تو یاد رکھو دل نرم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی ہدایت کو قبول کر لے، جو قرآن کے نور کو قبول کر لے۔ یہ رونا آنا نہ آنا یہ ایک طبی معاملہ ہے اور فطرتی معاملہ ہے۔ کئی آدمیوں کے دل تکڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے حادثات کو برداشت کر لیتے ہیں اور وہ ضبط کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، اور کئی یہ ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رو پڑتے ہیں۔ یہ جو طبی اور فطرتی سختی اور نرمی ہے یہاں یہ مراد نہیں ہے، جہاں قاسیہ اور شرح صدر اور دل کا انشراح وہ ہے ایمانی لحاظ سے، قرآنی لحاظ سے۔ قرآن مقدس کو جو سینہ خوشی سے پچا لیتا ہے تو وہ انشراح صدر والا سینہ ہے، اور وہ ہے الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک، یہ وہ ہے الم نشرح والا سینہ۔ اس کو کہتے ہیں شرح الصدور۔ اب شرح الصدور، شرح کا معنی تو کھلا ہونا، تو آپ فٹوں سے ناپیں گے بھی کس کا وجود زیادہ کھلا ہے، تو پھر تو جو زیادہ ٹھلا ہے اور زیادہ موٹا تازہ ہے اس کا سینہ آپ کہیں گے بڑا، اور جو پتلے بیچارے باڈی والے ہیں تو ان کا سینہ کھلا نہیں ہے۔ تو یہ فٹے سے نہیں ناپنا کہ شرح صدر کیا ہے۔ شرح صدر کا تعلق ہے دل کے اندر کے ساتھ۔ جو آدمی قرآن کی ہدایت کو جس جذبے کے ساتھ قبول کرتا ہے اور جس ذوق شوق کے ساتھ قبول کرتا ہے، جتنا قبول کرتا ہے اس لحاظ سے اس کا دل میں انشراح ہے اور وہ شرح صدر ہے۔ اور جو آدمی قرآن سن کے منقبض ہونا لگتا ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، پچھلے جمعے پہ گزر گئی، اشمئزت قلوب الذین، ان کے دل تنگ ہوتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ جب مسئلہ بیان کرتا ہے میرے پیغمبر، اس وقت مسئلہ توحید سن کر ان کے دل تنگ ہوتے ہیں، زیے کن ہو جاتے ہیں اور ان میں انشراح نہیں ہوتا۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ شرح صدر کا معنی قرآنی ہدایت اور نور کو قبول کرنا۔ جس قدر قبول کرے گا اتنا اس کا سینہ کھلا ہوگا، اتنا شرح صدر ہوگا، اور سب سے زیادہ یہ سینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل سینہ، سب سے احسن سینہ اور سب سے مشرح سینہ وہ پیغمبر کریم کا۔ اس لیے فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک، میرے محبوب ہم نے آپ کا چہرہ کھول دیا، اور کیسے کھول دیا؟ نزلہ علی قلبک، نزلہ علی قلبک، فرمایا آپ کے دل پہ ہم نے قرآن نازل کر دیا، دل والی تختی پہ قرآن نازل کیا، اور قرآن کا ثقل اور بوجھ اتنا تھا کہ پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے،
لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا، اگر یہ حصی پہاڑ یہ بھی اس کے ثقل، اس کی تجلیات کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، لیکن ہم نے آپ کو سینے کو اتنا کھول دیا کہ آپ کا سینہ وہ قرآن کا خزینہ بن گیا۔ ہاں اسی پہ قرآن نازل ہوا، تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ محمد مصطفیٰ کا سینہ دنیا کا کوئی پہاڑ بھی وہ وزن برداشت نہیں کر سکتا، جو سینہ محمد مصطفیٰ نے ثقل قرآن کو برداشت کیا۔ توجہ کر، علم افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، پس وہ نور پر ہے، روشنی پر ہے۔ فرمایا تم خود فیصلہ کر لو، کمن ہوا لیسا کذالک، جس کا سینہ ایمان کے ساتھ کھلائے، نور ایمان سے لبریز اور بھرائے، اس کا نام قرآن مومن رکھتا ہے۔ اس کا نام کون ہے؟ مومن ہے۔ تو فرمایا جس کے سینہ قرآن سے کھلا نہیں ہے، حافظ ہے پر مانا نہیں ہے۔ قرآن سارا یاد کیا ہوا ہے لیکن قرآن پہ ایمان نہیں، وہ بھی للقاسیۃ قلوبہم، وہ بھی سخت دل ہے اور اس کے دل نے قرآن کو قبول ہی نہیں کیا، ہزار دفعہ حفظ طوطے کی طرح پڑھتا ہے لیکن ہے نرا چٹا بے ایمان ہے۔ للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، ذکر اللہ سے مراد کیا ہے بھائی؟ شکر ہے تمہیں پتہ ہے، جہاں ذکر کا لفظ آئے نا تو یہ جو بدعتی باندر ہیں اور انہوں نے جو اپنی باندر ٹپکولیاں بنائی ہیں، جناب آؤ ذکر جاری کی مجلسیں، لیٹیں بند، اوپر کپڑے اور اندر باندر، سارے ٹپکولیاں کر رہے ہیں، ایک کہتے ہیں یہ ذکر اللہ ہے، یہ ذکر اللہ ہے، یہ ذکر اللہ مراد نہیں۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، اس لیے بدعتی کو قرآن ذکر لگتے ہی نہیں، کیونکہ بدعتی نے اسے بھاگنا ہوتا ہے، بدعتی کا ذکر ہوتا ہے کلمے کی بھی تختی کر دی، اس کو بھی کاٹ دیا، کوئی اللہ الگ کیا، اللہ الگ کیا، الگ کیا، اور یہ ذکر اذکار ہیں۔ ذکر اللہ سے مراد دو چیزیں ہیں، یاد رکھو، ایک ذکر اللہ سے مراد قرآن ہے، ذکر اللہ سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ ذکر اللہ سے مراد ھذا ذکر مبارک انزلناہ، ھذا ذکر مبارک، یہ مبارک ذکر ہے، ذکر مبارک، کون سا ذکر؟ انزلناہ، جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ اور اللہ نے کون سا ذکر نازل کیا؟ یہ 30 پاروں والا قرآن، یہ سب سے بڑا ذکر ہے۔ اور دوسرا ذکر وہ ذکر توحید ہے، اذا ذکرتا، اذا ذکرتا، یہ توحید والا ذکر ہے، اور یہ ذکر ہے کہ اللہ کے سوا بغیر اسباب کے سنتا کوئی نہیں، اللہ کے سوا بغیر اسباب کے جانتا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں۔ اذا ذکرتا، یہ ہے ذکر جس کو قرآن ذکر کہہ رہا ہے۔ اور سبحان اللہ، یہ بھی توحید ہے۔ سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ شریکوں سے پاک، اللہ وزیروں سے پاک، اللہ مشیروں سے پاک، اللہ مجبوریوں سے پاک، اللہ مخلوق کی مشابہتوں سے پاک۔ مخلوق مجبور ہوتی ہے، وہ مجبور ہونے سے پاک، مجبور میلان کرتی ہے،
وہ میلان سے پاک، مخلوق کو عشق بازی ہوتی ہے وہ عشق بازیوں سے پاک، مخلوق کو مشوروں کی ضرورت ہوتی ہے وہ مشوروں سے پاک، مخلوق کو وزیروں کی ضرورت پڑتی ہے وہ وزیروں سے پاک، مخلوق کو کابینہ کی ضرورت پڑتی ہے وہ کابینوں سے پاک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ کا بھی یہی معنی ہے۔ الحمدللہ کا معنی کیا ہے؟ تمام صفات کار سازیہ، حاجت روا ہونے والی صفت، مشکل کشا ہونے والا کمال، بیٹے بیٹیاں دینے والا کمال، ڈوبے بیڑے تارنے والا کمال، اور اس کائنات میں الوہیت کی جتنی عظمتیں اور جتنی شانیں ہیں للہ، وہ صرف اللہ کا خاصہ ہے، کسی زندہ مردہ میں نہیں، کسی بڑے چھوٹے میں نہیں، کسی جن فرشتہ میں نہیں۔ اس لیے الحمدللہ کا معنی حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا ہے الحمدللہ الالوہیت للہ۔ انہوں نے کیوں لگایا ذکر جاری پہ؟ تاکہ کوئی معنی نہ سمجھے، معنی نہ سمجھو، پہلے معنی سمجھ۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، کلمتان حبیبتان، سبحان اللہ وبحمدہ، اور سبحان اللہ وبحمدہ کیا ہے؟ سبحان اللہ لا الہ بحمدہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ سبحان میں تنزیہ ہے اور حمد میں اس بات ہے، اور وہاں پر بھی معنی وہی نکلے گا کہ اللہ کی سوا بغیر اسباب کے سننے جاننے والا کوئی نہیں۔ اس لیے مشرک نے لائٹیں بند کروا دی کہ لائٹیں بند کرو، اوپر چادر ڈالو اور وہاں ہو کے نعرے لگاؤ، تاکہ کسی بے ایمان کو سمجھ ہی نہ آئے کہ سبحان اللہ کا معنی ہے کیا، الحمدللہ کا معنی ہے کیا۔ تو اس لیے جو پیغمبر کریم نے ذکر بتایا وہ اول سے لے کے آخر تک مشتمل علی التوحید ہے۔ کوئی ذکر کھانے پہ بیٹھا ہے کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ کا معنی کیا؟ اللہ ہی کی مدد سے، اللہ ہی کی برکت سے، بسم اللہ، اللہ ہی کے نام سے۔ یا کیا کہے گا؟ یا رسول اللہ؟ نہیں۔ اسلام نے کیا تعلیم دی؟ کھانا شروع کرتے ہوئے یا علی مدد؟ نہیں۔ یا غازی عباس؟ نہیں۔ کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ۔ شریعت کے مطابق پڑھے گا، شریعت کے مطابق کھائے گا تو پہلے مماتی بننا ہوگا، ورنہ کھانا بھی تجھ پہ حرام ہے۔ ذرا لینا نام اپنے بابے کا۔ کھانا شروع کر رہا ہے، یہاں پر بھی بسم اللہ، لیٹرین میں جا رہا ہے، بات میں جا رہا ہے تو کیا پڑھے گا؟ ہاں، انی اعوذ بکا، اعوذ بکا، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اب ذرا کہنا اعوذ بعلی، اعوذ برسول اللہ، ذرا نعرے لگا کے جا لیٹرین میں۔ نہیں، کھانا کھانا ہے تب بھی بسم اللہ، یہ پیغمبر کا بتایا ہوا ذکر ہے۔ بات میں جانا ہے تو اعوذ، چلو اس کا مفہوم بیان کر دو، اعوذ باللہ، اعوذ بکا، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ سونے لگتا ہے کیا پڑھتا ہے؟ اللہم بے اسمک، اللہ میں تیرے نام پہ سوتا ہوں، تیرے نام پہ سوتا ہوں۔ یہاں پر بھی مماتی ہے، تیرے یہاں کوئی اللہ ملا نہیں کیا،
اللہ تیرے نام پہ اور علی کے نام پہ سوتا ہوں، اللہ تیرے نام پہ اور غازی عباس کے نام پہ سوتا ہوں، اللہ تیرے نام پہ سلطان بہو کے نام پہ سوتا ہوں، تیرے نام پہ لاہوری بابا داتا کے نام پہ سوتا ہوں۔ نہیں بچو، یہ ہے ذکر جو پیغمبر نے بتائے، جہاں شرک آ ہی نہیں سکتا صبح و شام کے ذکر پڑھ، بازار جا تابی اعلان توحید ہے، گھر میں آ تابی اعلان توحید ہے، مسجد میں آ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ تو اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے، اور سونے لگ، حتیٰ کہ بیوی کے پاس گیا ہے۔ اب کیا کہتے ہیں؟ یا علی مدد، یا عباس مدد، یا بابا مدد۔ وہاں پر بھی اللہم جنبنا، اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں، یعنی جہاں جہاں میرے نبی نے ہر جگہ پہ فرما دیا اوے موحدو، ہر جگہ پہ اللہ کی توحید کا مسئلہ وہ ذہن میں رکھنا ہے، اسی کا استحضار کرنا ہے۔ گاڑی پہ سوار ہو رہا ہے، موٹر سائیکل پہ سوار ہو رہا ہے، پھر کیا کہتا ہے؟ سخر لنا ھذا، سخر لنا ھذا۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ اذکار کبھی ان کا ترجمہ ہی دیکھ لو، مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ یہ دعائیں ان کا ترجمہ ہی دیکھ لو، پھر یہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ 5 دا واسطے ہی، 12 دا واسطے ہی، 5 تن پاک کا واسطہ، 12 14 معصوموں کا واسطہ، پیغمبر کا واسطہ، ولی کا واسطہ، فلانے کا واسطہ، اور میرے نبی نے جو تمہیں دعائیں سکھائی ہیں ان میں کسی کا واسطہ نہیں، اس میں صرف توحید کا راستہ ہے، صرف توحید کا راستہ ہے، توحید کا حوالہ ہے۔ اس لیے میرا بھائی بازار لے جا، بازار سے لے لے، بے شک یہاں ڈنڈی مار بھی کوئی نہیں سکتا۔ صبح و شام کے اذکار لکھے ہوئے ہیں، دعائیں معصورہ منقولہ لکھی ہیں، ان دعاؤں کو ذرا دیکھ لے، ایک ایک دعا تجھے توحید یاد کرا رہی ہے۔ آسان سا مسئلہ ہے، من ذکر اللہ، سب سے بڑا ذکر قرآن ہے، اور قرآن کا سب سے مرکزی مسئلہ توحید ہے، اس لیے قرآن بھی ذکر ہے اور توحید بھی ذکر ہے۔ پیغمبر کریم نے جتنے ذکر بتلائے سب کے سب مبنی علی توحید ہیں، اور بدعتی اور مشرک کی سب سے بڑی دشمنی ان اذکار کے ساتھ ہے، اس لیے اس نے خاص حیاتیں بنا دی، اس لیے اس نے خاص ڈرامہ بنا دیا، خاص رسم بنا دی، رسموں پہ ذکر کو لے گیا، رسموں پہ قرآن کو لے گیا، قرآن کے ختموں کی حد بندی کر دی، قرآن کو تعویذوں پہ لے گیا، قرآن کو عدالتوں میں سر پہ رکھنے کے لیے لے گیا، قرآن مقدس کو جہیزوں تک لے گیا، لیکن جو مقصد تھا قرآن کا، اللہ نے قرآن نازل کیوں کیا تھا؟ فرمایا لِتُخْرِجَ النَّاسَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ قرآن آیا تھا اندھیروں سے نکالنے کے لیے، مولویوں کی کتابیں اندھیرے، پیروں کی روایتیں اندھیرے، مولویوں کے شٹلیات اندھیرے، مولوی تو بڑے بڑے موجود تھے، نیتنیاہو بھی مولوی ہے، پتہ ہے تمہیں؟ نیتنیاہو بڑا علامہ ہے یہودیوں کا، اور یہ مذاق نہیں کر رہا میں، نیتنیاہو جو اسرائیل کا صدر ہے، یہ تو تمہاری بدقسمتی ہے نا کہ تمہارا صدر زرداری ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف ہے، اور وزیر اعلیٰ وہ ہے کہ جس کے لیے لفظ بننے ہی کوئی نہیں ہے، لفظ مذکر کے لیے بیٹھی مؤنث ہے، وزیر اعلیٰ۔ اب زنانی کو ہم کیسے کہیں؟ وزیری اعلیٰ کے کیا کہیں؟ وزیر اعلیٰ، یہ مسلمان قوم ہے، برتر لفظ بھی مذکر کے لیے ہے لیکن بیٹھی
جو ہے تو وہ لفظ اس مذکر والا اس پہ کیسے پھٹائے گا بھی؟ انسپیکٹر صاحب صحیح کہا ہے، کہتے ہیں وزیر عالیہ، ملکہ عالیہ۔ بہرحال تمہاری اخباروں میں تو وزیر اعلیٰ ہی چل رہا ہے، بالکل وزیر اعلیٰ مذکر اور آگے بیٹھی ہوئی نہ مذکر نہ مؤنث، یا بہرحال مؤنث۔ یہ تمہاری، اب تمہارا وزیر اعظم ماشاءاللہ اس سے اگر آپ کلمہ پڑھاؤ تو نہیں آتا، لیکن نیتن یاہو یہودیوں کا وزیر اعظم وہ کون ہے؟ وہ عالم یہودیوں کا، بہت بڑا عالم ہے تورات کا، اور تورات کے وہ جو حوالے پڑھتا ہے آپ ذرا اس کے سنیں کبھی، تو نیتن یاہو جو ہے یہ یہودیوں کا مولوی ہے اور وزیر اعظم بھی ہے۔ اور یہاں پر جناب چلو یہاں کو چھوڑو، اس طرح کے وہاں بڑے مولوی تھے اور وہ سارے اندھیرے میں ڈوبے تھے۔ فرمایا میرے پیغمبر ہم نے آپ پہ قرآن نازل کیا، کیوں کیا؟ ختموں کے لیے، تعویذوں کے لیے، دکانیں بنانوں کے لیے، تقریروں پہ فیسیں لینے کے لیے، تقریریں بیچنے کے لیے نہیں۔ کیوں قرآن آیا؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ کچھ ہمارے سیدھے سادے ساتھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جماعت میں اختلاف کیوں ہے؟ آج میں تمہیں حل بتا دیتا ہوں، کبھی اختلاف نہیں ہوگا، خدا کی قسم آپ دیکھ لیں، کبھی نہیں۔ لیکن اختلاف کی بنیاد عوام ہے، علماء نہیں ہے۔ بیٹھ کے کہ علماء کا اختلاف، ایک چیز کا تم وعدہ کر لو کہ آئندہ تقریروں کی فیس بند، اگر بدعات ختم کرنی ہے تو اس کا بہترین طریقہ ہے کہ بدعات کی فیس بند کر دو۔ مولوی کو تنخواہ لیتا ہے، سارا دن سوتا ہے، ہمارا ختم مفت پڑھ، جمعرات مفت، کل مفت، 40واں مفت، 11ویں مفت، میلاد مفت، تنخواہ تجھے مسجد سے مل رہی ہے، خبردار 1 روپیہ نہیں دینا۔ میں دیکھتا ہوں کتنے دن بدعات چلتی ہے۔ بدعات ختم کرنی ہے تو بدعت کا ٹیکس ختم کر دو، ملا ٹیکس ختم کرو۔ اور اگر جماعت میں اختلافات ختم کرنا چاہتی ہو تو خطیبوں کی فیسیں بند کر دو، پھر میں دیکھتا ہوں اختلاف۔ ناراض تو ہوں گے، چلو خیر، مشورہ ہے، اگر خطابت کی فیسیں بند ہو جائے تو 99% اختلاف ختم ہو جائیں۔ بھیڑیں تقسیم ہو رہی ہے، خیر آؤ، کوئی ناراض ہو تو معذرت خواہ ہوں، مشورہ تو ہر آدمی دے سکتا ہے۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، قرآن نازل کیا تاکہ آپ نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف، نور کی طرف۔ ظلمات جمع ذکر کیا ہے، ظلمت ان کی جمع ظلمات، اور نور کو مفرد ذکر کیا ہے۔ بتا دیا اندھیرے بہت ہیں، روشنی ایک ہے۔ اندھیرے بہت ہیں، بدعت کا اندھیرا، پھر بدعات بہت ہیں، شرک کا اندھیرا، پھر شرکیات بہت ہیں، رسم و رواج کا اندھیرا، پھر رسم و رواج بہت ہیں، اور کفر کا اندھیرا، پھر کفریات بہت ہیں۔ لیکن سارے اندھیروں سے جان چھڑانے کے لیے، سب اندھیروں سے بچ جاؤ گے
اور ایک نور کی طرف آ جاؤ گے، اور ایک نور وہ حق والا نور ہے اور وہ توحید والا نور ہے، اس کے لیے اس کی طرف آ جاؤ گے، سارے اندھیرے ختم ہو جائیں گے۔ تم نے سکولوں پہ لکھا ہوا ہے العلم نور، حالانکہ وہ تمہارا سکول والا علم نرا فطور، وہ نور نہیں، وہ فطور۔ یہ جو تمہارے سکولی علم ہے، ناراض نہ ہونا، یہ ساری طاغوت کے اڈے ہیں، طاغوتی ذہن کے اڈے ہیں۔ آج انہوں نے انڈے دے کر بچے نکالنا شروع کیے۔ آج 99% سکولی پروفیسر اور سکولی ڈاکٹر اور پی ایچ ڈی اور یہ جو نیا سامان تم نے ہمیں دیا وہ ملحد بن چکے ہیں۔ کوئی تو پورے ملحد بن گئے، انہوں نے کہا اللہ ہے ہی کوئی نہ۔ اب باتیں یہ ہو رہے اللہ ہے ہی نہیں، سب کچھ سائنس ہے۔ اللہ یہ تم نے، یہ وہ طاغوتی ادارے یونیورسٹیاں جن پہ کروڑوں نہیں اربوں خرچ ہو رہا ہے اور پورے وسائل ان پہ لگائے، اور اس کا رزلٹ کیا ہے؟ یونیورسٹی اور ان میں پڑھنے ڈگریاں حاصل کرنے والے جب فارغ ہو رہے ہیں تو کہتے ہیں اللہ ہے ہی کوئی نہ۔ نہیں ہو رہا، وزٹ کر لیں۔ 90% پھر آگے سٹوڈنٹ، حالانکہ یہ بات کہ اللہ ہے ہی کوئی نہ، یہ بات یہ تو خنزیر کی فطرت میں بھی موجود ہے کہ اللہ ہے۔ خنزیر جانوروں کی فطرت میں موجود ہے، یہ فطرت کا مسئلہ ہے۔ لیکن جب فطرت اتنی مسخ ہو جائے کہ آدمی کہے اللہ ہے ہی کوئی نہ، حالانکہ ایک چھوٹا بچہ ہے نا، بچے کو آپ تھپڑ لگائیں اور ستون کے پیچھے چھپ جائیں، پھر بچے کو دیکھیں، بچہ تلاش کرے گا بھئی یہ تھپڑ کس نے مارا ہے، حالانکہ وہ سکول نہیں گیا۔ یعنی بچے کی فطرت بتا رہی ہے کہ تھپڑ خود بخود نہیں لگا، اس کو کوئی مارنے والا ہے۔ توجہ ہے؟ حتیٰ کہ کسی جانور کو بھی آپ کوئی چیز مارے نا، وہ بھی تلاش کرے گا یہ چیز کدھر سے ہے۔ اس کی فطرت میں بھی ہے کہ چیز خود بخود نہیں لگتی۔ اور پھر جانور اگر آپ کو دیکھے گا، آپ اس کو ذرا چھیڑ کے دیکھیں، باندر کو بھی پتہ ہے، باندر کو بھی آپ لگائیں، یہ جو کہتے ہیں ہمارا ابا باندر تھا، تو باندر بھی یہ جانتے ہیں، حالانکہ باندر کسی یونیورسٹی میں تو نہیں گیا، نہ سکول میں گیا، نہ پروفیسر کا شاگرد بنا، نہ ڈاکٹر کا۔ اس کو آپ ذرا چھیڑیں، وہ بھی بندہ تلاش کرے گا، اور تلاش کرنے کے بعد تم سے لڑے گا۔ آپ باندر کو کہہ دیں بھئی میں نے ڈھیلا نہیں مارا، پتھر خود بخود لگے، پھر دیکھیں باندر کو بھی یقین نہیں آئے گا۔ یہ تو فطرت کا مسئلہ ہے۔ لیکن تمہارے یونیورسٹیاں، تمہارے ادارے جن پہ پوری مشینری ترغیب، اور نور کون سا آ رہا ہے؟ اور وہاں العلم نور لکھے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، سکول کی دیواروں پہ لکھا ہے، اور اندر گند کیا ہے؟ جب یونیورسٹی سے فارغ ہو کے آیا تو کہتے اللہ ہے ہی کوئی نہ۔ ایتے مولویاں سانو دھوکہ دیتی رکھے، نہ مذہب ہے، نہ اللہ ہے، نہ دین ہے۔ حالانکہ یہ وہ آدمی بات کر سکتا ہے جس کی فطرت خنزیر سے بھی بدتر ہو۔ اس کو کہو تیرا پیو ہی کوئی نہیں، تو آپ ہی جمپی ہیں۔ ایک ملحد آیا میرے پاس، میں نے پوچھا ہے تیرا باپ ہے؟ کہتا ہے ہاں بالکل۔ میں نے کہا میں تو نہیں مانتا۔ تو وہ ناراض ہونے لگا۔ میں نے کہا تیرا کوئی باپ نہیں، تو خود بخود پیدا ہوا ہے، نہ تیری ماں ہے نہ باپ ہے۔ کہتا نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں، وہ تو سائنسی فارمولہ ہے، بندر آگے ترقی کی ہے۔ تو میں نے کہا آپ کی نسل میں کتنے بندر بنے ہیں؟ پھر جہاں ترقی ہوتی ہے تنزلی بھی تو ہوتی ہے، جہاں زیادتی ہوتی ہے کمی بھی تو ہوتی ہے۔ تو ملحدین کی نسل میں کتنے باندر بنے؟ یہ خود باندر ہے۔ تو یہ ہے تمہاری تعلیم۔ اور پھر ماشاءاللہ پھر تمہیں
ہیرے اور موتی ملتے ہیں. اب سیاستدانوں کا نام میں نہیں لیتا ہیں. یونیورسٹیوں کا مال جو تمہیں ملتا ہے بلاول بھٹو کی صورت میں اور نواز شریف کی صورت میں، اور یہ ہیرے تمہیں یونیورسٹیوں نے دیے. اور میرا بھائی یہ سکول کی دیواروں پہ نہ لکھ. سکول اور یونیورسٹی کے وہ علوم نہیں، وہ فن ہے پیٹ پالنے کا، وہ فن ہے. ہم اس کا منکر نہیں، ہم خود پڑھے ہیں، لیکن وہ فن ہے. اور فن کو فن تک رکھو، اس کا نام علم نہیں. علم وہ ہے جو اللہ کی وحی کے ساتھ متعلق ہے. نبی کریم علیہ السلام نے خود پڑھا العلم ثلاثۃ، تین چیزیں علم ہے. ایک ہے آیت محکمۃ، پہلے نمبر پہ قرآن ہے، آیت محکمۃ، اور سنت قائمۃ، دوسری سنت قائمہ ہے، حدیث قائمہ نہیں، سنت قائمۃ، قائمہ سنت ثابت ہے. اور تیسری چیز فریضۃ عادلۃ، فریضہ عادلہ اجماع اجتہاد ہے. یہ تین چیزوں کا نام علم ہے. اور اس کے سوا ما سوا ذالک فہو فضل، اس کے علاوہ زائد چیز ہے. اس لیے قرآن سارے علوم کی بنیاد، اور فرمایا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. ہاں، آپ ہی اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں. اگر اولاد کو قرآن نہیں پڑھایا، اس سے بڑا اولاد پر ظلم کوئی نہیں. اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیں، اور ختموں کے لیے نہیں. قرآن کا معنی مفہوم، قرآن کیوں آیا ہے. آج یہی وجہ ہے کہ 99% امت قرآن سے غافل ہے، اور پتہ ہی نہیں. جہاں تک جھگڑا آ گیا مولویوں کے ساتھ ہمارا کہ قرآن ساری کتابوں پہ حاکم ہے یا نہیں. مولوی رولا ڈال رہے نہیں ہے، روایتی حاکم ہے، قرآن حاکم نہیں ہے. راوی قرآن پر غالب ہے، قرآن مغلوب ہے. راویوں کی بات زیادہ ماننے کے لائق ہے، قرآن چھوڑیں گے راویوں کو مانیں گے. یہ جھگڑا چل رہا ہے مولویوں کے ساتھ. وجہ یہ ہے کہ تم قرآن کے قریب نہیں جاتے. اپنے بچوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھاؤ، قرآن کا معنی مفہوم بتاؤ. اور یہ جو مولویوں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ یہ قرآن کے لیے 14 علوم چاہیے، تو یہ صرف مولویوں کی کتاب ہے. یہ بالکل انہوں نے جھوٹ کہا. اللہ نے فرمایا ھدی للناس، اور ھو الذی بعث فی الامیین رسولا. اللہ نے ان لوگوں میں پیغمبر بھیجا، قرآن بھیجا جو انگوٹھا لگانے والے تھے، دستخط بھی نہیں کر سکتے تھے. امیین میں قرآن آیا. تو اس لیے یہ تصور کہ ہم قرآن سمجھ نہیں سکتے، اور قرآن مولویوں کی کتاب ہے، بڑے لوگوں کی کتاب ہے، یہ نہیں. قرآن ھدی للناس ہے، ساری کائنات کے لیے ہدایت ہے. خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ذکر اللہ، من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے وہ کون ہے؟ اولئک فی ضلال مبین، جو قرآن سے ہٹ گیا وہ کھلا گمراہ ہے، کھلی گمراہی میں ہے. اور آگے فرمایا کیوں، وجہ بھی ذکر کر دی. وجہ یہ ہے اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے نازل کی ہے احسن الحدیث. کیا چیز؟ سب تو سونی حدیث، احسن الحدیث. احسن اس میں تفضیل ہے، اور اس میں تفضیل کا معنی کائنات میں جتنے کلام ہیں سارے کلاموں سے خیستہ کلام اللہ کا قرآن ہے. سارے کلاموں سے سوہنا کلام اللہ کا کلام ہے. احسن الحدیث، پیغمبر کی منہ مبارک سے نکلی ہوئی بات سے بھی احسن کلام قرآن ہے.
آج تو مسئلہ ہے راویوں کا، 5 راویوں سے آگے آنے والا مال کہتے ہیں یہ قرآن پہ غالب ہے، قرآن محکوم ہے اور روایتیں حاکم ہے، راوی حاکم ہے۔ سنو آسن الحدیث، وہ حدیث جو میرے نبی کی زبان اقدس سے نکلی ہے، اس سے بھی اللہ نے احسن الحدیث نازل کی ہے۔ اور جہاں تو راویوں کی باتوں کو تم قرآن پہ چڑھاتے ہو، قرآن احسن الحدیث ہے۔ اور یہ جملہ پیغمبر کریم جمعہ کے خطبہ میں ارشاد فرماتے تھے۔ آپ کے جمعہ کا خطبہ یہی ہوتا تھا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ احسن الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد۔ یہ آپ کے جمعہ کا خطبہ تھا۔ ہر جمعہ کے خطبہ میں میرے پیغمبر یہی بیان کرتے، لوگوں سب سے بہترین کلام کس کا اور سب سے بہترین طریقہ کس کا؟ ہادج طریقے۔ اس قرآن پہ عمل کیسے کرنا ہے؟ اسوہ محمد مصطفیٰ ہے۔ قرآن کا عملی نمونہ کیا ہے؟ عملی قرآن محمد مصطفیٰ ہے، عملی نمونہ محمد مصطفیٰ ہے۔ ہادج طریقے، فرمایا کلاموں میں سب سے افضل، سب سے آسن، سب سے بہتر کلام اللہ کا، اس لیے کہ یہ ہے کلام اللہ، حتی یسمع کلام اللہ۔ ان استجارک من المشرکین، اے جو مشرکوں کو پکڑو نا تو وہ پھر کہیں یار ہمیں تھوڑا مہلت شہلت دے دو، تھوڑی پناہ شنا دے دو، پھر میں ان کو تھوڑا ریسٹ کراؤ۔ کیوں؟ کہ اللہ کا کلام سن لے، کلام اللہ کو سن لے تو سب سے بہتر کلام قرآن ہے۔ شک ہے کسی کو؟ نہیں۔ یا بخاری شریف بہتر ہے؟ نہیں۔ مسلم شریف بہتر ہے؟ نہیں۔ مولویوں کی کتابیں بہتر؟ نہیں۔ اکابر مشائخ بہتر؟ نہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے نازل کی ہے احسن الحدیث۔ میں حیران ہوں جب مولوی قرآن سے اتنے جاہل ہیں تو عوام بیچاری کیا کرے گی؟ 10-12 مولوی لگے ہیں، کہتے ہیں یہ منکر حدیث ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں قرآن احسن الحدیث ہے، قرآن حاکم کتاب ہے۔ سنو، تم 10-12 نہیں، ساری دنیا کے ملا اکٹھے ہو جاؤ، ہمارا آج بھی چیلنج اور دعویٰ ہے کہ ساری کتابوں پہ حاکم کتاب قرآن ہے۔ سارے کلاموں پہ کا احسن کلام قرآن ہے، اور قرآن کے مقابل نہ کوئی راوی چل سکتا ہے، نہ کوئی بابا چل سکتا ہے، نہ کوئی حکایت چل سکتی ہے، نہ کوئی روایت چل سکتی ہے، نہ مشائخ چل سکتے ہیں، نہ جماعت چل سکتی ہے۔ اور جو قرآن مقدس پر مخلوق کی لکھی ہوئی کتابیں، قرآن مقدس پر مخلوق کی تنصیب شدہ کتابوں کو ترجیح دے، وہ مرتد اور زندیق ہو سکتا ہے، وہ مسلمان کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور گالیاں نکال لو، گالیوں سے مسئلہ حل ہوگا؟ دلیل لاؤ کہ کوئی اور کتاب بھی آسن ہے، دلیل لاؤ۔ ہزاروں گالیوں نکالو، ہم نے گالیاں بھی تمہیں چھوڑ دی ہے، ہم گالیوں کا جواب بھی نہیں دیتے، انشاءاللہ اللہ تم سے لے گا، جو مرضی نکالو، پروپیگنڈے کرو، اور ہمارا یہی اعلان ہوگا کہ آسان خیر الکلام خیر الحدیث وہ کتاب اللہ، اور خیر الہدی ہدی محمد۔ سمجھ، ہم بھی ہر جمعے میں یہ سناتے ہیں خیر الہدی محمد، ہدی محمد، سب سے بہترین طریقہ محمد مصطفیٰ کا ہے۔ یہ کہہ کے لیکن طریقہ اپنی پارٹی کا اپناتا ہے، اپنی برادری کا اپناتا ہے۔ ایک مولوی صاحب کہہ رہا تھا
پتہ نہیں اس نے کتنا کہا، بہرحال مجھے جو یاد ہے کہ 50 آیات بینات، 50 کا ہے 1000، اچھا 1000 آیات بینات، جملہ سننا ہے، یہ اہل حدیثوں کا امام بولو، اہل حدیثوں کا امام، یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور نیٹ پہ موجود ہے، 1000 آیات بینات، لیکن بزرگوں کا کوئی اور، بزرگوں نے دوسری بات کی ہو تو کہتے ہیں ہم بزرگوں کی بات مانیں گے، اسلاف کی بات مانیں گے، بزرگوں کی، کیونکہ ہم ان کے فہم سے نہیں ہٹ سکتے۔ اور ادھر لفظ کیا کہہ رہا ہے؟ بینات۔ بینات، اس ڈنگر کو یہ نہیں پتا کہ بین اس کو کہتے ہیں جو محتاج بیان بھی نہ ہو، بینات قطعی الدلالت، سریع الدلالت، جس کو بیان کی ضرورت ہی نہیں، اور کہتے ہیں 1000 آیت بینات، ایک مسئلہ بیان کرے لیکن ہمارے بزرگ اور ہمارے علماء اس کے مقابل دوسری بات کریں تو ہم آیات بینات کو نہیں مانیں گے، قرآن کو مانیں گے۔ کہتے ہیں یہ ہے مسلک اہل حدیث، آیات بینات کو نہیں مانیں گے، بزرگوں کو مانیں گے، آیات بینات نہیں، اور 1000 آیات بینات۔ میں نے کہا سنو خبیث، تو اہل حدیث نہیں، تو خبیث ہے۔ ایک آیت بینہ کا انکار کرنے والا بھی قطعی کافر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں 1000 آیات بینات، ایک مسئلہ بیان کرے ہمارے بزرگ، اس کے مقابل ہوں تو ہم کس کو مانیں گے؟ بزرگوں کو، فہم اسلاف مانیں گے۔ یعنی آپ اندازہ کر لیں، ایسے خنزیر بھی اپنے آپ کو مولوی کہلاتے ہیں، کہتے ہیں ہم بھی مولوی ہیں۔ آجا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے نازل کیے احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، کتابا متشابہا، لمبا مضمون ہے، اگلے جمعے پہ انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا